جب ہم سارا دن کام کر کے رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، یا پھر لیٹ کر اپنے موبائل فون میں سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور ہم وہ رات بے چینی میں گزارتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام لے کر سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیات یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے ساری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود کچھ خصوصیات کی وجہ سے اہم مقام رکھتی ہیں، اور آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض وقت ہم اپنے مصروفیات میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکرے دل کے اندر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کے فضل اور اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کبھی یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے دل میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تب ہم اللہ کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے دل کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم اسے دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت یا داخل ہوتے وقت، کسی بھی مشکل میں یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس اکیلی آیت کے نزول پر 30,000 فرشتے اور کچھ روایات کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا ایک آیت الکرسی، دوسرا سورۃ یاسین اور تیسرا سورۃ الاخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری زیارت ضرور کرے گا، خواہ ایک ہی بار تلاوت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکے گا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی اور القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، سکون مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں،
اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں یہ ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے اونر اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی سب آسمان و زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، اور اس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد اللہ نے جو کچھ بھی بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔